الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کے سامنے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں شیطانی وسوسات اور اس کے علاج کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی تھی، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حسد کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں بتائیں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم غیبت اور غیبت کے نقصانات کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو غیبت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی غیبت کہتے کسے ہیں. جتنے بھی کام حرام ہیں یا گناہ کبیرہ ہے اس میں غیبت کا بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی غیبت کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. آج ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس حرام کام میں ملوث ہے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کر کر کے ہم اپنے نامہ اعمال میں کتنا گناہ لکھوا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. یعنی صحابہ کرام نے گویا یہ جاننا چاہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ غیبت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے کسی مومن بھائی کا پیٹھ پیچھے ذکر اس انداز میں کرنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پتہ چل جائے تو اس کی دل آزاری ہو،
اس کو تکلیف پہنچے، اس کا دل دکھے، اسے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک مومن بھائی انٹرنیشنل اسلامک بات کر رہی ہیں یوٹیوب چینل جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس عیب کا ذکر کر رہی ہیں اس کے پیٹھ پیچھے جو عیب اس کے اندر موجود ہے، تو کیا تب بھی یہ غیبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیب اس کے اندر ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، یعنی اس پر الزام لگانا ہے، اور دونوں صورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، غیبت ہو حرام ہے، بہتان لگانا ہو یہ بھی حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے ترقی یافتہ دور میں صرف غیبت کے نام پر عورتیں خامخواہ بدنام ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج مردوں کی اچھی خاصی تعداد بھی، یا کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہماری اور آپ کی اکثریت بھی، آج غیبت جیسے حرام کام میں، گناہ کبیرہ میں آنکھ بند کر کے ملوث ہے۔ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اکثر ہم اس کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو یقیناً اس کا دل دکھے گا، اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا کب ہے یا غیبت کرتا کیوں؟ تو اس کی بھی کچھ وجہ ہے، اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت اس سے دشمنی کی بنیاد کرتا ہے، یعنی کسی بات کو لے کر دشمنی ہو گئی تو ہر وقت اس کی برائی میں لگے ہوئے ہیں، ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ، دشمنی نہ بھی ہو تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی حسد کی بنیاد کرتا ہے، یعنی اس کی ترقی کو، اس کے عہدے کو، اس کی کامیابی کو دیکھ کر مجھے حسد ہوتی ہے، میں اس کا کچھ کر نہیں پاتا تو پیٹھ پیچھے میں اس کو برا بھلا بولتا پھرتا ہوں، تو یہ غیبت ہے، اور کب ہے؟ حسد کی بنیاد ہے۔ تیسری چیز، کبھی کبھی کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ہم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی تعریف کر رہا تھا اس کی، ہم نے فوراً غیبت کرنی شروع کر دی تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ وہ برا آدمی ہے، تم اس کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ برائیاں موجود ہیں۔ اب وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، وہ برائیاں چاہے دنیا کے سامنے کھلی ہوں یا ڈھکی ہوں، لیکن ہم فوراً جو ہے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی زیادہ تعریف مت کرو، تم کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، یعنی میری دشمنی تو اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ کی دشمنی اس آدمی کے ساتھ ہے، تو آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں آپ کے دشمن کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، حالانکہ دشمن آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے غیبت کر رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ کا دشمن ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی غیبت کرنے کی ایک وجہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کسی کے مقابلے میں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اس کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ؟ یار زیادہ اس کی تعریف مت کرو، آپ کو معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی میں تو خود بڑا نہیں ہوں، وہ اگر بڑا ہے تو میں اس کی غیبت کر کے اپنے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تو میں بڑا ہو نہیں سکتا، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، نہ اس سے بہتر عزت والا ہوں، نہ اس سے بہتر دولت والا ہوں، نہ اس سے زیادہ لوگوں میں میری پکڑ ہے، پہچان ہے، تو میں کیا کروں؟ چلو میں اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آدمی اپنی برتری اور سامنے والی کی کمتری کو ثابت کرنے کے لیے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں۔ کبھی کبھی آدمی لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے کسی کی غیبت کرتا ہے۔ یہ سارے نقطے، یہ سارے پوائنٹس نوٹ کرنے کے، ذہن میں محفوظ کرنے کے۔ کبھی کبھی آدمی کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یار چھوڑو اس کی بات مت کرو، تم کو پتا ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، تم کو پتا وہ کتنا بیوقوف آدمی، ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، تم بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو نا، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، میں اس کے بہت قریب رہ کر دیکھ چکا ہوں۔ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال غیبت
ان تمام صورتوں میں حرام ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو، مذاق اڑانا مقصد ہو، اپنی برتری ظاہر کرنا مقصد ہو، دشمنی کی بنیاد ہو، حسد کی بنیاد ہو، کینہ کی بنیاد ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، ان تمام صورتوں میں کسی مومن بھائی کی غیبت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آگے بات سمجھ میں آپ کے، اور جانتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ کسی مومن بھائی کی غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بدتر ہے، یہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، ان کے نزدیک زنا بہت بڑا گناہ تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے بڑا گناہ کسی مومن کی غیبت کرنا، تو صحابہ اکرام نے حیرت سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانی زنا کرنے کے بعد اسے احساس و غلطی کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی کی غیبت کی تو غیبت کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لاکھ توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ تو یہاں معافی کی صورت ہے اور وہاں معافی کی صورت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ذرا سوچیں، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے تو کیا کبھی یہ حوصلہ بھی پیدا ہوگا؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم اس سے جا کر خود کہیں کہ میں نے فلاں فلاں مقام پر فلاں محفل میں لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے؟ کیا بتائیے کوئی آدمی اتنی ہمت جٹا سکتا ہے؟ اتنی ڈیرنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے، کہ زنا پر نادم ہو کر بندہ توبہ کرے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن غیبت پر لاکھ توبہ کرے جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی۔ اللہ کے حقوق اگر پامال کیے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں۔ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، گریوزاری کرے، توبہ کرے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر میرے بندے نے کسی بندے کا حق مارا تو میں اس وقت تک معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بندہ خود جس کا حق مارا گیا وہ اسے معاف نہ کر دے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ آج ایک دوسرے کی غیبت ایسے کرتے ہیں کھلے طور پر کہ کرنے کے بعد اس کو برا، حرام، ناجائز سمجھتے بھی نہیں، گناہ کبیرہ تصور بھی نہیں کرتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ صرف ایک دوست کی غیبت نہیں کرتا، ایک کلیگ کی غیبت نہیں کرتا، ایک بھائی کی غیبت نہیں کرتا، پڑوسی کی غیبت نہیں کرتا، پارٹنر کی غیبت نہیں کرتا، بلکہ اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ شوہر بیوی کی غیبت کرتا ہے، بیوی شوہر کی غیبت کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنے بچوں کے سامنے کبھی ان کے ماموں کی غیبت کرتا ہے، کبھی نانا کی غیبت کرتا ہے، یعنی تمام مائکے والوں کی غیبت کرتا ہے، اور ماں کو موقع ہاتھ لگے تو وہ بھی جانے نہیں دیتی، وہ بھی اپنے بچوں کو بٹھاتی ہے اور پھر سسرال والوں کی غیبت کرنا شروع کرتی ہے۔ تمہارے سسر صاحب نے کتنا ظلم کیا، تمہارے دادا نے کتنا مجھ پر ظلم کیا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ جب نئی بیاہ کر میں آئی تھی تو تمہارے باپ نے کوئی کمی نہیں رکھی مجھ پر ظلم کرنے میں، تمہاری دادی نے کوئی کمی نہیں رکھی مجھ پر ظلم کرنے میں، وہ تو اب مر گئے اس لیے میں کچھ نہیں بولتی ان کے حوالے سے، ورنہ تمہارا چاچا بڑا ظالم تھا، تمہاری پھوپھی نے تو جینا محال کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خاندان والوں کی باقاعدہ غیبت کی جاتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا دنیا اتنا آگے نکل چکی ہے کہ ماں اپنے بچوں کے سامنے خود ان کے باپ کی غیبت کرتی ہے۔ تمہارا باپ جوانی میں کیسا تھا بیٹا تمہیں نہیں معلوم، بیٹی میں کیا بتاؤں تمہارے باپ کے بارے میں، وہ تمہارا باپ ہے، مجھے خود غیرت آتی کہ میں تم کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ کتنا برا آدمی تھا۔
اب کچھ نہ بھی بتائے اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے بیٹی کو سمجھنے کے لیے کہ میرا باپ کیسا بدترین آدمی تھا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور یاد رکھیں جو مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے ان کے ہی باپ کی برائیاں کرتی ہیں اور جو باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے ان کی والدہ کی برائیاں کرتے ہیں وہ کبھی یہ توقع نہ رکھے اپنی اولاد سے کہ بڑھاپے میں وہ اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی, خدمت کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھا باپ پانی مانگے گا تو فوراً یاد آ جائے گا کہ آج تو مجھ سے پانی مانگتا, تو نے میری ماں پر بڑا ظلم ڈھایا, میں تجھے پانی نہیں دینے والا ہوں. اسی طرح سے اگر ماں بڑھاپے میں کوئی دوا مانگے گی یا کوئی سہارا مانگے گی یا کوئی توقع یا امید کرے گی اپنی اولاد سے تو فوراً بچوں کے دل دماغ میں یہ خیال آئے گا میرا بوڑھا باپ مرتا مر گیا, تو نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی, میرے باپ پر بڑا ظلم تو نے کیا اور تو امید کرتی کہ میں تیری مدد کروں, میں بھی تیری خدمت نہیں کرنے والا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اس میں سوائے نقصان کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی غیبت سے بچو کہ اس میں 3 طرح کی مصیبت ہے. لوگوں کی غیبت سے بچو کہ اس میں 3 مصیبتیں. سوال کیا گیا کہ وہ کون سی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. یعنی جو مومن بھائی کی غیبت میں لگا رہے اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. اسی طرح تیسری مصیبت فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی بوچھار ہو جایا کرتی ہے. اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی بوچھار یعنی اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دیا جاتا ہے. اب پلے کیا لگا, کسی کی برائی کر کے کسی کی غیبت کر کے پیٹھ پیچھے کسی کو لاکھ برا بھلا ہم نے کہہ دیا, کوئی فائدہ ہوا؟ صحت بن گئی, کاروبار ترقی کر لے گیا, ہماری عزت بڑھ گئی. اچھا بھری محفل میں ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں کسی کو, فلاں ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, تو بتائیے یہ سب کرنے سے کیا اس محفل میں موجود لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا ہو جائے گی؟ لوگ کہیں گے یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے, وہ برا ہے, وہ سارے برے ہیں, یہ بڑا نیک آدمی, بڑا پرہیزگار آدمی, بڑا تقوی والا آدمی, بڑا اچھا آدمی. ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا ملنا ہے؟ غیبت کے نقصانات کیا کیا ہیں جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مصیبتوں کا ذکر کیا. اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے خود اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بتائیے ایک انسان کسی انسان کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ حرام ہے, کوئی پسند نہیں کرتا, فطرت کے خلاف ہے, آؤٹ آف نیچر ہے. ایک انسان کسی انسان کا اپنا سگا بھائی نہ بھی ہو تو بھی کسی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. اور یہاں فرمایا گیا کہ غیبت کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول حضرت مائز اسلمی غالباً ان کا نام تھا, ان سے زنا کا گناہ سرزد ہوا. انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر حد قائم کر دیں, یعنی شریعت کا جو حکم ہے وہ سزا مجھے دے دیں. اور صحابہ اکرام کا معاملہ اور حال یہی ہوتا تھا, جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو فوراً خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے اور اپنا گناہ بیان کر کے عرض کرتے تھے آقا ہم پر حد قائم کر دیں, یعنی شریعت نے جو سزا مقرر کی ہم کو وہ سزا دے دیں. اور تمنا یہ ہوتی تھی, خواہش یہ ہوتی تھی, نیت یہ ہوتی تھی کہ دنیا میں سزا مل جائے گی, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آخرت کی سزا سے بچا لے گا. اور یا ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دنیا میں بچ بچا کر نکل جائیں, آخرت میں جو ہونا ہے پھر دیکھا جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ مینٹلٹی ہماری اور آپ کی. دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا بنا کر پیش کریں, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متقی بنا کر پیش کریں, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور اچھا بنا کر پیش کریں, اور لوگوں سے چھپ چھپا کر ہزاروں گناہ کرتے ہو. کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا والوں کو تو خبر نہیں ہے. تو دنیا میں بچ بچا کر نکل جائیں, پھر سانس جیسے ہی سانس سے جسم کا رشتہ ٹوٹے گا,
روح نکلے گی، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. بس دنیا میں بچ جائیں. ہمارا اور آپ کا سوچنا یہ، فکر یہ. لیکن صحابہ اور صحابیات کی زندگی دیکھیں، کوئی گناہ ہو جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے کہ ہم کو سزا دے دے، حد قائم کر دے. تو صحابی رسول بھی حاضر ہوئے. حضرت مائز اسلمی غالباً ان کا نام تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ ان کو سنگسار کر دو، لے جاؤ ان کو سنگسار کر دو. یعنی سٹون تھروئنگ کے ذریعے اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ جسم سے روح نہ نکل جائے. صحابہ اکرام لے گئے، لے جانے کے بعد سنگسار کر دیا گیا ان کو. جب سنگسار ہو گئے تو دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ بہت بڑا گناہگار تھا، اچھا ہوا اس کو سزا مل گئی. جو کیا تھا اس نے اس کے کیے کی سزا پالی. اور جانتے ہو کتاب میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں گفتگو کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ کیسے کتے کی طرح اس کو مارا گیا، کیسے کتے کی طرح اس کو مارا گیا. دونوں نے یہ کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ساتھ سفر میں موجود تھے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے. کچھ دور آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردار گدھا پڑا ہوا ہے. ایک گدھا مردار پڑا ہوا، پتہ نہیں کتنے دن کا، بدبودار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا جاؤ جا کر اس گدھے کا گوشت کھا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر تم اس گدھے کا گوشت کھاؤ. ان دونوں نے حیرت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے آقا گدھے کا گوشت تو اول حرام اور اس کے بعد وہ بھی مردار. آقا آپ ہم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا اس گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے. اس مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے مومن بھائی کی غیبت کرنا. تم مائز کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں نے مائز اسلمی کو دیکھا ہے، وہ جنت کی نہروں میں گوتا لگا رہا ہے. یعنی اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا پالی اور میرے کریم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور تم اس کی غیبت کرتے پھرتے ہو. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا. اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ دن رات ہم لگے رہتے اسی کاروبار میں. یہاں تک فرمایا گیا کہ غیبت شہد کی مانند ہے کہ شیطان جس کے ہونٹوں پر اسے رگڑ دیتا ہے پھر وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے، چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ لگا رہتا ہے اسی میں، دن رات لگا رہتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، مرد ہو یا عورت، کاروبار بنا رکھا ہے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. بہت بولتا ہے اور یہ جب بولتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے سننے میں. اور کیا کرتا ہے وہ؟ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان عائد کرتا ہے، فحش کلمات زبان سے جاری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا رہتا ہے، اس خود کو بھی خبر نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کا فرینڈ سرکل بھی بڑا وسیع ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں نامہ اعمال میں کتنا گناہوں میں اضافہ کروا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کی انگلیوں کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے تھے اور لمبے لمبے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ اس ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچتے تھے، اپنے خود کے چہرے اور سینے کو نوچتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان پر یہ عذاب کس گناہ کی بنیاد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت. ذرا سوچو مسلمانوں، یہاں ناخون تھوڑا سا بڑا ہو جائے 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن تو ہمیں شرم آتی کہ لمبے ناخون لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، چلو اس کو کاٹ لیں. ہم اپنے ناخونوں کو تراشنے کا انتظام کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کل جمعہ ہے، کل کاٹیں گے، زیادہ ثواب مل جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن ایک دوسرے کی غیبت میں اگر لگے رہتے ہیں تو یاد رکھنا ہمیں اس عذاب میں ملوث کیا جائے گا کہ ہمارے اپنے ناخون تانبے کے ہوں گے اور پھر ہم اس ناخون سے خود اپنا چہرہ اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہوں گے. کیا اس عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے 2
صحابی جو تھے حالقے روزہ میں تھے، انہوں نے ظہر کی یا عصر کی نماز ادا کی، اور ادا آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوبارہ نماز کو پڑھو اور اس کے بعد اپنے روزے کو پورا کر لو، روزے کو پورا کرو، اور پھر کل اس روزے کی دوبارہ قضا کر لینا، اس روزے کی دوبارہ قضا کرنا۔ تو ان دونوں نے حیرت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں کیوں؟ ہم نے نماز تو پڑھ لی اطمینان سے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھی دوہراؤ، روزہ آج کا پورا کرو، کل قضا بھی کرو، پھر سے رکھو، کیوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نماز پڑھی، روزہ بھی رکھا، لیکن تم دونوں اپنے مومن بھائی کی غیبت بھی کر رہے تھے، غیبت بھی کر رہے تھے۔ یہاں پر میں نے کہا نا 3 مصیبتیں، اللہ پھر بندے کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب کسی کا عیب چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اگر آپ کریں گے تو اس کا شمار غیبت میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، اگر آپ کریں گے تو اس کا شمار غیبت میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قد میں چھوٹا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ٹنگو آ گیا، ناٹا آ گیا، بٹلا آ گیا، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ اب اگرچہ وہ ہے چھوٹے قد کا، لیکن جب لوگ یوں کہتے ہیں اس کے بارے میں تو اس کو برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم اور آپ اگر یہی سب اس کے بارے میں کہیں گے تو یہ کیا ہے؟ غیبت، غیبت ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس بٹلے کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ ناٹے کی بات کر رہے ہو، ٹنگو کی بات کر رہے ہو، تو یہ غیبت ہے اس کی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ہے کالا کلوٹا اگرچہ، لیکن کوئی کالیا کہہ کے بلائے، کوئی کچھ اور اس طرح کی جملے استعمال کرے اس کے بارے میں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عالم نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو عالم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں، اس کو برا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن کسی بے پڑھے لکھے کو اگر کوئی جاہل کہہ کے بلا، اے جاہل ادھر آ، اے بے پڑھے لکھے آدمی ادھر آ، اچھا لگے گا اس کو؟ نہیں لگے گا۔ یعنی اگر کسی آدمی میں کوئی خوبی نہ ہو اور وہ کہہ کر بلاؤ تو اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہو، برائی ہو، اور اگر اس نام سے بلاؤ تو اس کو تکلیف ہوتی، تکلیف ہوتی۔ ایک آدمی خود کالا ہے لیکن پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو کالیا کالیا کہہ کر بلائیں۔ ایک آدمی بہت لمبا ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کو فائر بریگیڈ کہہ کے، سیڑھی کہہ کے، بامبو کہہ کے، اس طرح سے اس کو کہہ کر بلائیں۔ تو اگر ہم اور آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں، جسمانی اعتبار سے کوئی عیب ہو، شرعی اعتبار سے کوئی عیب ہو، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ہو، اگر ہم پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس طرح کے کلمات نکالیں اور وہ سن لے یا اس کو پتا چل جائے کسی ذریعے سے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں، صرف اس کی قد کاٹھی، رنگ، جسم کی بناوٹ ہی نہیں، صرف اس کے شب و روز کے معاملات ہی نہیں، بلکہ یہاں تک مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر آپ نے اس کی سواری کے بارے میں کوئی عیب نکالا تو یہ بھی غیبت ہے، آپ نے اس کے چپل جوتے میں کوئی عیب نکالا تو یہ بھی غیبت ہے، آپ نے اس کے لباس میں کوئی عیب نکالا یہ بھی غیبت ہے۔ یہ نہیں کہ بالوں کی برائی کرو تو غیبت، رنگت کی برائی کرو تو غیبت، آنکھ کی، چہرے کی، ہونٹوں کی، ناک کی برائی کرو تو غیبت نہیں، اس کی سواری کی برائی۔ ارے وہ جو کھٹارا ایکٹیوا پہ چلتا ہے اسی کی بات کر رہے ہو نا؟ وہ جو کھٹارا ایکٹیوا پتہ نہیں کب خریدا ہوگا، لگتا ہے اس کے دادا کی ہوگی، تو اب آپ اس آدمی کی غیبت نہیں کر رہے، اس کی سواری کو برا کریں، لیکن اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ سواری کو برا بھلا کہنا، اس کے لباس کو برا بھلا کہنا، اس کے گھر کو برا بھلا کہنا، اس کے کام دھندے، کاروبار، نوکری، پیشے کو برا بھلا کہنا، یہ بھی غیبت۔ اور ان ساری چیزوں میں گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی، اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، کچھ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اس کے بعد چلی گئی۔ جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے حوالے سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کتنے چھوٹے قد کی تھی نا، وہ عورت کتنے چھوٹے قد کی تھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ،
اس کے قد کے بارے میں بول کر تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ عائشہ اس کے قد کے بارے میں تمہارا بولنا یہ بھی غیبت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام تھا، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ گفتگو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قد کے حوالے سے کہہ دیا کہ تو بڑے چھوٹے قد کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ عائشہ تمہارا صفیہ کے بارے میں یہ غیبت کرنا، اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ جملہ جو ہے سمندر کے تمام پانی پر غالب آ جائے گا، یعنی سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل دے گا کسی کی غیبت کرنا۔ اے عائشہ ہرگز ایسا دوبارہ نہ کرنا۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ چھوٹی ہے تو میں نے چھوٹا کہہ دیا، کیا یہ تب بھی غیبت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز نہ ہوتی تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بزرگ حج کے سفر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے 2 دینار لوگوں کو گواہ بنا کر اپنی جیب میں ڈالا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دینار میں نے اپنی جیب میں اس نیت سے ڈالا ہے کہ اگر میں پورے سفر میں کسی کی غیبت کروں گا تو یہ دینار نکال کر میں اس کے حوالے کر دوں گا، میں اس کو دے دوں گا۔ آپ گئے، حج کا سفر مکمل کر کے آئے، لوگوں نے دیکھا وہ 2 دینار آپ کی جیب میں ایسے ہی موجود تھے، کہیں سبحان اللہ، وہ 2 دینار آپ کی جیب میں ایسے ہی موجود تھے۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ پورے سفر میں کیا آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ اور وہ سفر آج کا نہیں تھا کہ فلائٹ میں بیٹھے اور چند گھنٹوں میں جدہ پہنچ گئے، نہیں، بلکہ طویل سفر ہوتا تھا، صحرا کا سفر، پیدل بھی، گھوڑا بھی، اونٹ بھی، کبھی کھانا مل گیا کبھی بھوکے پیاسے بھی، ایسا سفر۔ وہ پورا حج کا سفر مکمل کر کے آئے، 2 دینار جیب میں سیف موجود۔ لوگوں نے کہا آپ نے پورے سفر میں کسی کی غیبت نہیں کی؟ تو آپ جانتے ہو کیا فرماتے ہیں کسی کی ایک بار غیبت کرنا میں 100 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ کسی مومن بھائی کی ایک بار غیبت کرنا میں 100 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح ایک عالم کی غیبت کرنا، ایک عالم کی، فرمایا گیا یہ بھی حرام ہے اور یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم کی غیبت کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، پیشانی پر۔ ذرا سوچیں اس سے رسوائی اور اس سے ذلت والی کوئی بات ہوگی؟ ہمارا اور آپ کا حال، یہ میں نے کیوں بیان کی روایت جانتے ہو؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ صبح شام جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یا جمعہ عید بقرہ عید ہی صحیح جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم اسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ تو مل جائے، کچھ تو مل جائے۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک نوجوان جب تک مبلغ نہیں بنتا تب تک وہ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن مبلغ بن کر جمعہ 8 دن ہوتا ہے، وہ امام کے اندر دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاتھ صحیح باندھتے کہ نہیں باندھتے، پیر برابر رکھتے کہ نہیں رکھتے، قیام میں ان کی نظر کہاں ہوتی ہے، رکوع میں نظر کہاں ہوتی ہے، سجدے میں انگلیاں برابر ہوتی کہ نہیں ہوتی، اور پھر مسجد میں وہ نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے یار جب تک مبلغ نہیں تھے 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اب تم نے جمعہ 8 دن ہوا سر پر امامہ باندھا، اب امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بات کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ حضرت کیا کریں، امام صاحب صحیح سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اس لیے میرا دل نہیں مانتا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کل تک تو نے وہ اینک نہیں لگائی تھی جس میں علماء برے لگتے تھے، ائمہ برے لگتے تھے، اب مبلغ بن کر کیا تو نے وہ اینک لگا لی ہے کہ جس میں پڑھا لکھا بھی آدمی تجھے بے پڑھا لکھا اور عیب والا نظر آنے لگ گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جب میں تحریک میں نیا جڑا تھا، ہم جودھ پور کے سفر پر تھے، قافلے میں تھے، وہاں پر ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ہم عصر کی نماز تھی غالباً، ہم مسجد میں پہنچے، نماز پڑھنے کے لیے صفیں درست کر کے بیٹھے تھے، امام صاحب آئے مصلی پر بیٹھے۔ اب جب امام صاحب آئے مصلی پر بیٹھے تو میں نے ان کی داڑھی کو دیکھا جو بالکل ٹرم تھی، یعنی ایک مشت نہیں تھی، بالکل ٹرم داڑھی تھی۔
تو جب میں نے دیکھا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یار اس آدمی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ جب تکبیر شروع ہونے والی تھی تو میں صفوں سے اٹھا اور اٹھ کر میں پیچھے چلا گیا، یہاں تک کہ اقامت ہوئی، جماعت شروع ہو گئی۔ جب نماز پڑھنے لگے لوگ تو میں پیچھے، بالکل ایک دم پیچھے کھڑے ہو کر میں نے اپنی اکیلی نماز شروع کر دی، اکیلے، جبکہ ہمارے جو سینئر ساتھی تھے وہ صفوں میں موجود تھے، کوئی نکل کر نہیں آیا سوائے میرے، میں نکل گیا، میرا دل نہیں مانا، میں نکل گیا۔ جانتے ہو نماز کے بعد ہمارے جو سینئر ساتھی تھے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہم جانتے ہیں صفوں سے نکل کر آپ پیچھے کیوں چلے گئے تھے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، کہ آپ ہم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں، قانون جانتے، دین جانتے، ہم سے زیادہ مسائل جانتے، ہم جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا امام صاحب کی داڑھی صحیح نہیں تھی اس لیے میرا دل نہیں مانا۔ تو جانتے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ سب دیکھا لیکن پھر بھی ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر امام جہاں مسجد کا وہ امام ہوتا ہے وہاں اس کے چاہنے والے بھی اکثر ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس مسجد میں اجتماع کریں لیکن مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ظاہر ہے جو اس امام کے چاہنے والے ہوں گے وہ ہمیں کبھی پسند نہیں کریں گے اور وہ امام بھی کبھی ہمیں پسند نہیں کرے گا، اس لیے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اکیلے نماز پڑھ لی، آپ نے کیا سمجھا ہم نے اپنی نمازیں قربان کر دی؟ نہیں، ہم بھی اپنی اثر کی نماز کو دوہرا لیں گے، لیکن اس وقت حالت مجبوری کی بنیاد ہم نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تاکہ لوگوں کے اندر کسی طرح کا انتشار اور فتنہ فساد نہ پیدا ہو۔ تو ہر مبلغ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ، اور غیبت سے پرہیز کرے، ہر حال میں پرہیز کرے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غیبت کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا خود اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اپنی نیکیاں خود اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ کوئی آن لائن جانے کی، لاگ ان کرنے کی، پاسورڈ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کسی کی غیبت کرنا شروع کر دو، نیکیاں خود بخود آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، 20 سال سے میں آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کبھی کسی کی غیبت کرتا ہوا نہیں پایا، جبکہ میں نے پڑھے لکھوں کو دیکھا، بے پڑھے لکھوں کو دیکھا، دینداروں کو دیکھا، دنیا داروں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، جوہلا کو دیکھا، مساجد والوں کو دیکھا، صدر سیکریٹری کو دیکھا، مدرسے والوں کو دیکھا، میں نے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی غیبت میں لگا رہتا ہے، لیکن 20 سال سے آپ کی محفل میں آتا جاتا اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ نے کسی کی کبھی غیبت نہیں کی، میں نے سنا ہی نہیں، کیوں بھلا ایسا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر مجھے کبھی کسی کی غیبت کرنا بھی ہوا نا تو میں کسی اور کی غیبت نہیں کروں گا، میں اپنی والدہ کی غیبت کروں گا، میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ سامنے والے کو بڑا تعجب، کہاں تو کبھی کسی کی کرتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کرنا بھی ہوا تو اپنی والدہ کی کروں گا۔ اس نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ تو فرماتے دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں گویا اسے دے دیتا ہے، تو اگر مجھے اپنی نیکیاں دینا ہی ہو تو میں کسی اور کو کیوں دوں گا، اپنی والدہ کو اپنی نیکیاں دوں گا۔ یہ صرف مثال کی سمجھانے کے لیے کہ اپنی نیکیاں تو اس کو دیتا جس سے حسد رکھتا ہے، اپنی نیکیاں غیبت کے ذریعے اس کو دیتا جس سے تو دشمنی رکھتا ہے، اپنی نیکیاں غیبت کے ذریعے تو اس کو دیتا جس کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسا مت کر کے تیری نیکیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی پرہیز کرنا ہے کہ انشاءاللہ فلاں آدمی ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا۔ عورتیں تو کرتی رہتی، اس کی بہو کو دیکھا، اس کی بیٹی کو دیکھا، اس کے داماد کو دیکھا، ارے اس کی بیٹی کالج جانے لگی اس کو دیکھا، اس کا رنگ ڈھنگ دیکھا، چال چلن دیکھا، پرسوں آئی تھی وہ کپڑا پہن کر، وہ تو نے کپڑا دیکھا، اس طرح کی باتیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں معاذ اللہ، ارے تو نے فلاں کو دیکھا، 3 شادیوں میں نے دیکھا ایک ہی جوڑا پہن کر گھوم رہی ہے، لگتا ہے اس کے پاس دوسرا کوئی نیا جوڑا نہیں ہے، یوں لگی رہتی ہے ایک دوسرے کی غیبت و چغلی میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروان
پہلوانوں مردوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آخر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا, کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ غیبت کے جتنے مسئلے میں نے آپ کو بتائے یہ کسی مومن بھائی یا بہن کی غیبت کے تعلق سے ہے. اگر کسی کافر کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا شمار غیبت میں نہیں ہے. مثلا میں بابا رام دیو کے بارے میں یہاں کچھ کہوں یا اس کا مذاق اڑاؤں تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. اسی طرح سے میں کسی اور کافر کے بارے میں کچھ کہوں تو یہ غیبت میں شامل نہیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اسی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جو واقعی کھلا ہوا فاسق و فاجر ہے, کھلا ہوا, اور کوئی عیب اس کا ڈھکا چھپا نہیں, ظاہر ہے, اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں, سب اس کو برا بھلا بولتے ہیں. آپ اگر اس کے بارے میں کچھ کہیں تو اس کا بھی شمار غیبت میں نہیں, کہ اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. وہ جانتا ہے وہ اتنا ڈھیٹ قسم کا, اتنا اوپن گناہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ پڑی نہیں, تو ایسے میں بھی گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ یہی کاروبار بنا لو کہ اچھا اس کی اجازت ہے چلو دن رات یہی کرتے رہیں گے. نہیں, میں بتا رہا ہوں کون سی صورتیں جائز کی. شروع سے اب تک میں نے ناجائز اور حرام والی صورت بتائی, اب 2-3 صورتیں جو جائز. اسی طرح سے ایک آدمی جو ٹھگی کا کاروبار کرتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, اس میں پیسہ لگا دو پھر تم 4 ممبر بنانا, پھر وہ ممبر جب تک دیتے رہیں گے تم کو ملتا رہے گا, تم کماتے کھاتے رہو گے. حالانکہ وہ ٹھگ ہے, وہ دھوکے باز ہے. تو اس کے بارے میں اگر لوگوں کو آگاہ کر رہے ہو, اس کے بارے میں کہ اس کے چکر میں بتانا, پہلے کئی لوگوں کو ڈوبا چکا, اور یہ جو کہہ رہے ہو یہ جھوٹ نہیں ہے, صحیح ہے بالکل. تو اس کے فراڈ سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں اگر بولا تو یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ اس پر اللہ ثواب دے گا کہ ایک دھوکے باز سے مومن بھائی کو تو نے بچا لیا ہے, تو یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ سے کسی نے مشورہ مانگا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی اس لائق نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار میں اگر اس کی برائیاں بیان کروں گا تو غیبت ہوگی, اور اس کو پتا چل جائے گا تو جھگڑا بھی ہوگا, تو چلو جانے دو, میں تعریفیں کر دوں اس کی. اب یہ تعریفیں کر کے گویا ایک اور آدمی کے ڈوبنے کا اپنے انتظام کیا. تو اب آپ اس کی حقیقت کو بیان کر دیں کہ وہ آدمی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے, اس کا آلریڈی مارکیٹ میں اتنا پیسہ باقی ہے, کئی لوگ جو ہے اس کے بارے میں برا بلا کہتے پھرتے, تو تم اس پر بھروسہ مت کرنا, اس آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ غیبت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صورت, اگر رشتے وغیرہ کے تعلق سے کوئی مشورہ کرے کہ بھائی فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا میری بیٹی کے لیے, تم تو ان کے پڑوسی ہو, بچپن سے بچے کو دیکھتے چلے آ رہے ہو, تم بتاؤ وہ لڑکا مناسب ہوگا. اب وہ لڑکا مناسب ہے تو آپ بتا دیں, اور اگر وہ غیر مناسب ہے تو جو حقیقت ہے وہ بیان کر دیں, آپ حقیقت جو ہے بیان کر دیں. یہ غیبت نہیں ہے. یعنی لڑکے میں عیب بھرے پڑے ہیں, رات کو 3-4 بجے تک غائب رہتا ہے, ماں بھی پریشان, باپ بھی پریشان, 3 بار پولیس والے بھی اٹھا کر لے جا چکے. آوارہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, رات بھر 3 پتی کھیلتا ہے, اور پھر آپ تعریفیں کرنے کے نہیں یار میں بول دوں گا میرا پڑوسی ہے, پھر جھگڑا ہوگا, تو کہہ دیا آپ نے ہاں ٹھیک ہے یار اللہ بہتر فرمائے گا, کر لو, اچھا لڑکا ہے. تو اب یہ بتائیے آپ نے اچھا کیا؟ نہیں, آپ نے برا کیا. ایک بچی کی زندگی برباد کی, کسی کی بیٹی کی زندگی, اور اس نے مشورہ مانگا ہے تو مشورہ صحیح دینا چاہیے, غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے. تو رشتے کے معاملے میں اگر کوئی تحقیق کرے اور اگر آپ سے پوچھے تو جو حقیقت ہے وہ بتا دو, اگر وہ عیب بھی ہوئے تو کوئی غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صورتیں اجازت جن صورتوں میں کسی کی غیبت کرنے کی, اور اس کا شمار حرام میں نہیں ہے بلکہ یہ جائز صورتیں ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو غیبت, اس کے نقصانات اور اس کی جائز صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.